بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گور حکمت، عنوان امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت، نام و لقب اور والدہ گرامی کے حالات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت پیر کے دن 17 ربیع الاول سن 38 ہجری قمری میں واقع ہوئی۔ یہ وہی تاریخ ہے جس میں سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نے اس تاریک دنیا کو منور کیا اور آپ کی ولادت واقع ہوئی۔ 17 ربیع الاول کا دن انتہائی بابرکت و باشرف اور سال کے عظیم ایام میں سے ایک ہے۔ قدیم ایام سے آل محمد کے نیک و صالح افراد اس دن کو باعظمت سمجھتے رہے ہیں اور اس کی عزت و حرمت کی پاسداری کرتے آ رہے ہیں۔ روایت میں اس دن کے روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور ثواب بیان ہوا ہے، اور اس دن صدقہ دینا اور مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا اور اچھے کام بجا لانا اور اہل ایمان کو خوش و مسرور کرنا مستحب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے القاب اور کنیت۔ آپ علیہ السلام کے اسم گرامی جعفر اور کنیت شریف ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے القاب صابر، فاضل، طاہر اور صادق ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور لقب صادق ہے۔ ابن بابویہ نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں خالد قابلی سے روایت نقل کی ہے۔ خالد قابلی کہتا ہے، میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، پس آپ کے بعد روئے زمین پر اللہ کی حجت اور امام کون ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا بیٹا محمد، جس کا نام توریت میں باقر ہے، جو علم کو بحر کمال شگافتہ کرے گا، اور وہی میرے بعد اللہ کی حجت اور امام ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر کہ جس کا نام گرامی آسمان والوں کے نزدیک صادق ہے۔ خالد کہتا ہے، اے میرے سید و سردار، کیوں کر فقط انہی کا نام صادق ہوگا جبکہ آپ سب کے سب صادق ہیں؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھ سے میرے والد گرامی اور ان سے ان کے والد گرامی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب میرا بیٹا جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب پیدا ہو تو اس کا نام صادق رکھنا، کیونکہ اس کی اولاد میں سے 5ویں پشت میں جعفر نامی ایک شخص ہوگا جو امامت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور افطرہ باندھے گا، اور وہ خدا کے نزدیک جعفر کذاب اور خدا پر افطرہ باندھنے والا ہے، اور اس چیز امامت کا دعویٰ کرنے والا ہے جس کا وہ اہل نہیں۔ بس امام زین العابدین علیہ السلام گریہ فرمانے لگے اور فرمایا، گویا میں جعفر کذاب کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے زمانے کے ظالم خلیفہ کو پوشیدہ و پنہاں امام یعنی صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ کی تفتیش و جستجو پر ابھارے گا۔ شمائل امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مناقب ابن شہر آشوب نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شکل و شمائل کے اس طرح بیان ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام درمیانہ قد، گھنگریالے گھنے سیاہ بال اور لمبی کھڑی ناک کے حامل تھے، اور پیشانی کے دونوں طرف سے بال ظاہر ہوتے تھے، نرم جلد اور سینے پر بال رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے رخسار پر سیاہ تل تھا اور جسم مبارک پر سرخ نشان ظاہر تھے۔ نقش انگشتر۔ امام رضا علیہ السلام کی روایت کے مطابق آپ کا نقش نگیں اللہ ولی و عصمتی من خلقہ، اور دوسری روایت میں ہے اللہ خالق کل شیء، اور ایک معتبر روایت کے مطابق انت ثقاتی فاعصمنی من الناس، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی انگوٹھی کا نقش مبارک ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ تھا، اور ان کے علاوہ بھی نقش مبارک نقل ہوئے ہیں۔ والدہ گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نجیبہ جلیلہ مکرمہ جناب فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھی، جو مفروہ کے نام سے مشہور ہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام اپنی والدہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ ماجدہ ان عورتوں میں سے ہیں جو ایمان لائیں اور جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کیا اور احسان و نیکوکاری کی، اور خدا نیکوکار لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مختصر کلام میں اپنی والدہ گرامی کے تمام اوصاف شریفہ کو جمع فرما دیا ہے۔
جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے حمام بن عبادہ کے سوال کے جواب میں کہ جس نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے متقین کی صفات اس طرح بیان فرمائیں کہ گویا میں ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، تو امیر المؤمنین نے پہلے اسی جواب پر اتفاق کیا کہ اے حمام، اللہ سے ڈرو اور نیک کام کرو، پس بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں اور وہ جو نیک کام کرتے ہیں۔ علماء نے اس کی تشریح میں کہا ہے کہ گویا تقوی سے مراد ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا کہ جن سے خدا نے روکا اور منع فرمایا ہے، اور احسان سے مراد اس چیز کو بجا لانا کہ جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ بس مولا کائنات کا یہ مختصر اور جامع کلام متقین کی تمام صفات و فضائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ شیخ جلیل علی بن حسین مسعودی اسبات الوصیہ میں فرماتے ہیں کہ جناب ام فروہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھیں، اور اس محضرہ نے امام زین العابدین علیہ السلام سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بی بی ام فروہ سے ارشاد فرمایا، اے ام فروہ، میں دن اور رات میں اپنے گناہگار شیعوں کے لیے 100 مرتبہ دعا کرتا ہوں، یعنی ان کے لیے استغفار اور ان کے گناہوں کی بخشش کا تقاضا کرتا ہوں، کیونکہ ہم ایسی چیز پر صبر کرتے ہیں کہ جسے جانتے ہیں، اور وہ اس چیز پر صبر کرتے ہیں کہ جسے نہیں جانتے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ ام فروہ اس قدر باشرف اور مکرمہ خاتون تھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ابن المکرمہ مکرمہ خاتون کا بیٹا سے بھی تعبیر کیا جاتا تھا۔ عبدالعالی روایت کرتا ہے کہ میں نے بی بی ام فروہ کو دیکھا کہ آپ نے ایسی چادر اوڑھ رکھی تھی کہ جس میں آپ کو کوئی پہچان نہ سکے، اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں۔ عبدالعالی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اپنے بائیں ہاتھ سے حجر اسود کو مس کیا، جسے استلام کہا جاتا ہے، تو طواف کرنے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، اے کنیز خدا، تو نے حج کے سنت و آداب میں خطا کی ہے کہ بائیں ہاتھ سے استلام کیا۔ جناب ام فروہ نے جواب میں فرمایا، یعنی ہمیں مت سکھاؤ، ہم تمہارے علم سے بے نیاز ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں ظاہراً وہ شخص اہل سنت کے فقہ میں سے تھا، اور کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ خاتون اہل سنت کی فقیہ سے بے نیاز ہو کر، جس کا شوہر باقر العلوم اولین والآخرین ہو، اور اس کا شوہر زین العابدین کا بیٹا ہو، اور اس کا اپنا بیٹا سرچشمہ علم معدن حکمت و یقین جعفر بن محمد بن صادق الامین صلوات اللہ علیہم اجمعین ہو، اور جس کا باپ امام زین العابدین علی بن حسین کے بااعتماد اور ثقہ افراد میں سے ہو، اور جس کے والد گرامی مدینہ کے 7 فقہا میں سے ایک ہوں، اور خود اس بی بی نے علم کی گود میں تربیت اور فقیہ کے گھرانے میں نشو نما پائی ہو، کہ جس بی بی کی ایک خواہر گرامی ہیں کہ جو ام الحکیم کے نام سے مشہور ہیں، جو اسحاق عریضی ابن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی زوجہ، اور قاسم بن اسحاق کی والدہ جو مرد جلیل اور امیر یمن تھے، اور قاسم بن اسحاق داؤد بن قاسم کے والد ہیں کہ جو ابو ہاشم جعفری بغدادی کے نام سے مشہور ہیں، جن کا ذکر حضرت علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں آئے گا۔ جس بی بی کا تعلق ایسے باشرف اور باعظمت اور کمال علم گھرانے سے ہو، بھلا اسے اغیار کی علم کی کیا حاجت ہوگی۔ مختصر مناقب و مکارم اخلاق امام جعفر صادق علیہ السلام اور امت مسلمہ کا حضرت کے فضل کا اعتراف کرنا۔ شاعر عبداللہ بن مبارک امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں اس طرح مدح سرائی کرتا ہے، اے جعفر، آپ کی ذات مبارک اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ اس کی مدح سرائی ہو سکے، اور آپ کی شان میں مدح ایک سخت و مشکل کام ہے۔ باشرافت لوگ اگر زمین کی مانند ہیں تو آپ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ان کے لیے آسمان کی مانند ہیں۔ وہ شخص مدح کی حد سے ویسے ہی بہت آگے ہے جو فرزند انبیاء ہے، اور اللہ نے جس کے دین کو ظاہر کیا ہے اور اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی، اور اللہ نے جعفر بن محمد کو اپنی خلافت کے ذریعے شرف و فضیلت بخشی ہے۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بھائیوں کے درمیان اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کے خلیفہ، وصی اور حضرت کے بعد امر امامت کے عہدے دار تھے، اور اپنے تمام بھائیوں کے درمیان واضح و آشکار فضیلت رکھتے تھے، اور اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ قدر و منزلت کے حامل تھے، اور آپ کی عظمت و جلالت ہر خاص و عام سے بڑھ کر تھی۔
لوگوں نے اس قدر حضرت سے علوم نقل کی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے علوم تمام شہروں میں منتشر ہو گئے تھے اور آپ کی علمیت کا ذکر دنیا کے ہر گوشے میں زبان زد عام ہو گیا تھا، اور علماء اہل بیت علیہ السلام دیگر ائمہ اطہار میں سے کسی سے اتنے علوم نقل نہیں ہوئے کہ جتنے آپ علیہ السلام سے نقل ہوئے، اور جس قدر روایات و احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئیں کسی اور امام سے اتنی احادیث نقل نہیں ہوئیں۔ اور اصحاب حدیث علم رجال کے علماء نے ان ثقات اور معتبر راویوں کو جمع کیا کہ جنہوں نے حضرت سے روایات نقل کی ہیں تو ان کی تعداد 4000 تک بیان کی گئی ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ علماء رجال راویوں کے بارے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، اور آپ کی امامت پر دلائل اس قدر واضح اور شفاف ہیں کہ جنہوں نے دلوں کو روشن کر دیا اور ان دلائل میں شبہات ڈالنے کے ذریعے اعتراض کرنے والے مخالفین کی زبانوں پر تالا لگا دیا۔ سید شبل ننجی شافعی اپنی کتاب نور الابصار میں لکھتے ہیں، حضرت علیہ السلام کے مناقب بہت زیادہ ہیں، اس قدر کہ کوئی حساب کرنے والا ان کا حساب نہیں کر سکتا، اور ذہین و ہوشیار کاتب ان مناقب کے انواع و اقسام سے حیرت میں ہے۔ آیان ائمہ اہل سنت اور ان کے علماء کی ایک جماعت نے آپ سے روایت کی ہے، مثلا یحییٰ بن سعید، ابن جری، مالک بن انس سوری، ابن عیننا، ابو ایوب سبستانی وغیرہ۔ سید شبل ننجی شافعی اس کتاب میں کہتے ہیں، ابن قتیبہ نے کتاب ادب الکاتب میں کہا ہے کہ کتاب جفر جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھی ہے، اس میں وہ سب کچھ ہے کہ جس کی قیامت تک آنے والے لوگ محتاج ہیں۔ اور اسی جفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابو العلاء مرہ نے یہ اشعار کہے ہیں۔ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پر تعجب کیا، جبکہ ان کے پاس اہل بیت علیہ السلام کا علم بکری کے بچے، جسے عربی میں جفر کہا جاتا ہے، کی کھال پر لکھا ہوا آیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ تمام علم 4 مہینے کے بکری کے بچے کی کھال میں آ جائے۔ پس شاعر ان کی حیرانی کو دور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ منجم کا آئینہ جو کہ استرلاب کہلاتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے، اس کے چھوٹے ہونے کے باوجود منجم کو آسمان و زمین اور آباد و غیر آباد جگہیں دکھاتا ہے۔ روایت نے بیان ہوا ہے کہ آپ کی ایک مجلس درس ہر عام و خاص کے لیے تھی، اور لوگ استراف عالم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ سے حلال و حرام، تعویل قرآن اور فضل الخطاب کے متعلق سوال کرتے تھے، اور کوئی شخص آپ کی بارگاہ سے نہ نکلتا مگر ایسے جواب کے ساتھ جو اس کا پسندیدہ جواب ہوتا تھا۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ ظاہراً یہ مجلس حج کے ایام میں ہوتی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی سے اتنے علوم و حقائق نقل نہیں ہوئے جتنے آپ علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں، اور باوجود اس کے کہ 4000 افراد نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے، اور دینی کتب آپ علیہ السلام کی احادیث و علوم سے پر ہیں، اور پھر بھی ابھی تک آپ کے علوم کا عشر عشیر بہت کم مقدار بھی ظاہر نہیں ہوا، بلکہ اب تک جو کچھ آپ کے علوم میں سے ظاہر ہوا وہ سمندر کے قطرے کی مانند ہے۔ نقل ہوا ہے کہ بعض علماء اہل سنت آپ کے شاگردوں، خادموں اور پیروکاروں میں سے تھے، اور جنہوں نے آپ کے حضور تحصیل علم کی خاطر زانو ادب طے کیے تھے، مثلا ابو حنیفہ، محمد بن حسن اور ابو یزید طیفور ثقہ نے حضرت کی خدمت اور سقایت کی ہے، اور ابراہیم بن ادہم اور مالک بن دینار آپ کے غلاموں میں سے تھے۔ ارشادات امام جعفر صادق علیہ السلام، مؤلف فرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی چند احادیث بابرکت سے فیض حاصل کیا جائے۔ علم امام جعفر صادق علیہ السلام، ابن شہر آشوب نے مسند ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے۔ حسن بن زیاد کہتا ہے کہ میں نے ابو حنیفہ سے یہ سوال ہوتے سنا کہ کسی شخص کو تو نے دیکھا ہے کہ جس کی فقاہت تمام لوگوں سے زیادہ ہے؟ ابو حنیفہ نے جواب دیا، جعفر بن محمد علیہ السلام۔ ابو حنیفہ کہتا ہے، جب منصور نے انہیں مدینے سے بلایا تو میرے پاس کسی کو بھیجا اور کہا کہ اے ابو حنیفہ، لوگ جعفر بن محمد پر فریفتہ اور مفتون ہو رہے ہیں، لہٰذا تم اپنے فقہی مسائل میں سے مشکل اور سخت ترین مسئلے تیار کرو۔ ابو حنیفہ کہتا ہے، بس میں نے ان کے لیے 40 مسئلے تیار کیے تو منصور نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور وہ اس وقت حیرہ، نجف اشرف و دریائے فرات کا درمیانی علاقے کے مقام پر موجود تھا۔ میں اس کے پاس گیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا
تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے دائیں طرف بیٹھے ہیں۔ جب میری نگاہ آپ علیہ السلام پر پڑی تو ایسی ہیبت جناب علیہ السلام کی مجھ پر طاری ہوئی کہ منصور کی بھی مجھ پر اتنی ہیبت نہ تھی۔ بس میں نے منصور کو سلام کیا، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، اے ابا عبداللہ، یہ ابو حنیفہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ پھر منصور نے اپنا رخ میری طرف کیا اور کہنے لگا، ابو عبداللہ سے اپنے سوالات پوچھو۔ ابو حنیفہ کہتا ہے، بس میں سوالات کرتا گیا اور آپ علیہ السلام جواب دیتے رہے اور فرماتے کہ تم لوگ کس مسئلے میں یہ کہتے ہو، اور مدینے والے یہ کہتے ہیں، اور ہم اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں، اور ہماری رائے کبھی تمہاری موافق ہوتی ہے اور کبھی اہل مدینہ کے مطابق، اور کبھی ہم تم سب سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ابو حنیفہ کہتا ہے، میں نے ایک ایک کر کے 40 مسائل پوچھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی ایک مسئلے کو بھی بغیر جواب کے نہیں چھوڑا۔ اس وقت ابو حنیفہ نے کہا، کیا ایسا نہیں ہے جو لوگوں کے اختلاف اقوال کا زیادہ علم رکھتا ہو وہی لوگوں میں سب سے زیادہ عالم ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ نمبر 2، اوصاف حمیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ شیخ صدوق نے خصائل میں امام مالک بن انس، جو کہ اہل مدینہ کے فقیہ اور اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ میرے لیے تکیہ لے آتے تاکہ میں اس میں تکیہ دے کر بیٹھ جاؤں، اور وہ میری عزت افزائی فرماتے اور فرماتے کہ اے مالک، میں تجھے دوست رکھتا ہوں۔ یہ سن کر میں خوشی سے مسرور ہو جاتا اور اس پر خدا کی حمد و ثنا کرتا۔ پھر مالک بن انس کہتا ہے، امام جعفر صادق کو 3 حالت سے خالی نہیں دیکھا گیا، یا روزہ دار ہوتے، یا عبادت خدا میں مصروف رہتے، یا ذکر الہی میں مشغول ہوتے، اور آپ علیہ السلام اللہ کے ان عظیم عبادت گزاروں اور ان بلند مرتبہ زاہدوں میں سے تھے جو خوف اور خشیت الہی رکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کثرت سے احادیث نقل کرنے والے، خوش صحبت اور لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والے تھے، اور جب بھی آپ کی زبان مبارک پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاظ جاری ہوتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی سرز اور کبھی زرد ہو جاتا تھا، اتنا بدلتا جاتا کہ آپ علیہ السلام کو پہچاننے والا شخص بھی آپ کو نہیں پہچان پاتا تھا۔ مالک بن انس کہتا ہے، ایک سال امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حج پر گیا۔ جب احرام باندھنے کی جگہ پر آپ کا اونٹ رکا تو آپ نے چاہا کہ تلبیہ کہیں، تو اس طرح آپ کی حالت منقلب اور دگرگوں ہوئی کہ جتنا آپ نے کوشش کی کہ تلبیہ کہیں، آپ علیہ السلام کی آواز حلق میں اٹک جاتی اور قریب تھا کہ آپ اونٹ سے گر جائیں۔ میں نے عرض کی، اے فرزند رسول، تلبیہ کہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن ابی عامر، کس طرح اللہم لبیک کہنے کی جسارت کروں، جبکہ مجھے ڈر ہے کہ حق تعالیٰ میرے لبیک کے جواب میں فرمائے لا لبیک ولا سعدیک۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی بدلتی ہوئی حالت اور آپ کا رسول خدا کی تعظیم و توقیر کرنے میں خوب غور و فکر کریں کہ سرکار ختمی مرتبت سے حدیث نقل کرنے اور آپ کا اسم شریف زبان پر لانے سے کس طرح امام علیہ السلام کی حالت متغیر ہوتی تھی، حالانکہ وہ فرزند رسول اور ان کے جسم کا ٹکڑا تھے۔ بس اس روایت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انتہائی تعظیم و احترام کے ساتھ اسم مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بعد آپ پر صلوات بھیجیں، اور اگر کسی جگہ آپ کا نام لکھیں تو آپ کے نام کے بعد رمز و اشارہ یعنی صرف فواد لکھ دینا کہ بغیر مکمل صلوات لکھیں، اور بعض بے سعادت افراد کی طرح رمز فواد یا فواد لام عین میم وغیرہ پر اکتفا نہ کریں، بلکہ وضو و طہارت کے بغیر آپ کا نام نہ لکھیں اور نہ کہیں، اور اتنے اہتمام کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت چاہیں کہ ہم نے حضرت کی نسبت جو احترام بجا لانا چاہیے تھا اس میں کوتاہی کی، اور زبان عز و نیاز سے کہیں۔ اگر 1000 مرتبہ بھی اپنی زبان کو مشک اور آب گلاب سے دھو لوں پھر بھی آپ کا اسم گرامی اپنی زبان پر جاری کرنا کمال بے ادبی ہے۔ محمد بن یعقوب کلینی نے
کتاب کافی میں ابو ہارون سے روایت کی ہے کہ ابو ہارون کہتا ہے میں مدینے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہم نشین تھا، بس میں نے چند دن آپ کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جب امام جعفر صادق کی خدمت میں شرف یاب ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابو ہارون کچھ دنوں سے نظر نہیں آئے۔ میں نے عرض کی میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا خدا اس لڑکے کو تمہارے لیے باب برکت قرار دے۔ پھر فرمایا تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ میں نے کہا محمد۔ حضرت نے لفظ محمد سنتے ہی اپنے سر کو جھکانا شروع کیا اور زبان مبارک پر محمد محمد کا ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ کا رخسار مبارک زمین سے جا لگے۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے فرمایا میری جان، میری اولاد، میرے اہل و عیال، میرے ماں باپ اور تمام اہل زمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں۔ پھر فرمایا اس بچے کو گالی نہ دینا، نہ مارنا پیٹنا، اور اس کو کوئی آزر و اذیت نہ پہنچانا، اور جان لو کہ کوئی ایسا گھر نہیں کہ جس گھر میں نام محمد ہو مگر یہ کہ ہر روز اس گھر کی تقدیس اور اس کو پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، بحث و مناظرے کے آداب۔ کتاب توحید مفضل میں روایت ہے کہ مفضل بن عمر مسجد نبوی میں بیٹھا تھا کہ اس نے سنا کہ ابن ابی العوجا اپنی کسی ساتھی کے ساتھ کفر آمیز کلمات کہنے میں مشغول ہے۔ مفضل برداشت نہ کر سکے اور اس سے چلا کر کہا اے دشمن خدا، تو نے دین خدا میں الحاد کیا اور باری تعالیٰ کا منکر ہوا اور دیگر اس قسم کے کلمات کہے۔ ابن ابی العوجا نے کہا اے شخص، اگر تو علم کلام عقائد کا علم جاننے والوں میں سے ہے تو آ ہم سے گفتگو اور مناظرہ کر۔ اگر تو نے دلیل سے ثابت کر دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، اور اگر تو علم کلام نہیں جانتا تو ہمیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں، اور اگر تو جعفر بن محمد کے اصحاب میں سے ہے تو حضرت علیہ السلام ہم سے اس طرح خطاب نہیں کرتے اور تیری طرح ہم سے مجادلہ نہیں کرتے۔ اور پھر ابن ابی العوجا نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مناظرے کے انداز کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ بتحقیق انہوں نے اس سے زیادہ کفر آمیز اور گستاخانہ باتیں سنی ہیں کہ جو تو نے سنی ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے ہمیں گالی نہیں دی اور کبھی ہمارے جواب میں حد سے تجاوز نہیں کیا۔ بے شک وہ حلیم، باوقار، عاقل، محکم اور ثابت قدم ہیں جو آپے سے باہر نہیں ہوتے اور رفع مضارات سے پاؤں نہیں نکالتے، اور غیظ و غضب انہیں سبک خفیف نہیں ہونے دیتا۔ ہماری پوری بات سنتے ہیں اور ہماری پوری حجت و دلیل کو غور سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں کہہ لیتے ہیں، اور جو حجت ہمارے پاس ہوتی ہے وہ لے آتے ہیں، اس طرح کہ ہمیں گمان ہوتا ہے کہ ہم آپ پر غالب آ گئے ہیں اور ان کی دلیل و حجت کو چکنا چور کر دیا ہے۔ اس وقت وہ گفتگو شروع کرتے ہیں، بس ہماری حجت و دلیل کو مختصر کلام سے باطل کر دیتے ہیں اور ہمارے عذر کو منقطع اور ہمیں اپنے جواب سے عاجز کر دیتے ہیں۔ تو بس اگر تو ان کے اصحاب میں سے ہے تو ان کے خطاب کی طرح ہم سے خطاب کر۔ نمبر 4، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ثابت بن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکارم اخلاق میں سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جسے زمخشری نے ربیع الابرار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آزاد کرتا غلام کی اولاد شکرانی سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن دنوں منصور نے لوگوں کو عطیے و ہدیے دینا شروع کیے تو میرا کوئی نہیں تھا جو منصور کے پاس میری سفارش اور شفاعت کرتا اور میرے لیے بھی تحفہ وصول کرتا، لیکن پھر بھی میں اس کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ جعفر بن محمد تشریف لائے۔ میں کھڑا ہوا اور حضرت کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی خدا مجھے آپ پر قربان کرے، میں آپ کا چاہنے والا شکرانی ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر میں نے اپنی حاجت کو حضرت کی خدمت میں بیان کیا کہ میرے لیے منصور سے تحفہ دلوا دیجیے۔ حضرت علیہ السلام سواری سے نیچے تشریف لائے، منصور کے دربار میں داخل ہوئے اور جب باہر آئے تو میرا عطیہ آپ کے ساتھ تھا۔
جسے اپنی آستین میں لیے ہوئے تھے، بس آپ نے وہ عطیہ میری آستین میں ڈالا اور فرمایا، اے شکرانی، اچھائی جس شخص سے بھی ہو اچھی ہے، لیکن وہ تجھ سے ہو تو زیادہ اچھی ہے، اس لیے کہ تو ہم سے منسوب ہے، تو ہمارا چاہنے والا ہے، اور برائی اور بدی ہر شخص سے بری ہے، لیکن تجھ سے زیادہ بری ہے کیونکہ تو ہمارا چاہنے والا ہے۔ اور حضرت علیہ السلام کا یہ بیان اس وجہ سے تھا کہ شکرانی شراب پیتا تھا۔ بس یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکارم اخلاق میں سے تھا کہ آپ نے اس کی حالت کو جاننے کے باوجود اسے خوش آمدید کہا اور اس کی حاجت کو پورا کیا، اور اسے بطور تعرض اور کنایہ وعد و نصیحت فرمائی، اور اس کے کبھی عمل کی تصریح نہیں فرمائی، اور یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ نمبر 5، پرانا لباس پہننے میں کوئی قباحت نہیں۔ روایت ہے کہ ایک دن آپ علیہ السلام کا ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ آپ نے قمیص پہنی ہے کہ جس کے گریبان میں پیوند لگا ہوا ہے، اور اس شخص کی نظر مسلسل اس پیوند پر تھی۔ گویا حضرت علیہ السلام کے اس لباس پہننے پر اسے تعجب ہو رہا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کیا ہوا ہے کہ مجھے اس طرح نظریں جما کر دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا، میری نگاہ اس پیوند پر ہے جو آپ کی قمیص پر ہے۔ فرمایا، یہ کتاب اٹھا کر پڑھو کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک کتاب تھی، بس میں نے اس میں دیکھا تو لکھا تھا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں شرم و حیا نہ ہو، اور اس شخص کا کوئی مال نہیں اور جس کی معاش میں تقدیر و انداز نہ ہو، اور اس کے لیے کوئی چیز نہیں جس کے پاس پرانا نہ ہو، یعنی جسے پرانا لباس پہننے کی عادت نہ ہو، اور اس کے لیے کوئی لباس نیا نہیں رہتا، بلکہ ہر نیا لباس اس کے لیے پرانا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسے استعمال کر چکا ہوتا ہے۔ نمبر 6، لڑکیوں کے رزق کے بارے میں پریشان مت ہو۔ شیخ صدوق نے عیون الاخبار الرضا میں روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے حلقہ احباب کے ایک فرد سے متعلق سوال کیا کہ وہ کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، بس حضرت علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شخص مرنے کے قریب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، خدا کے متعلق حسن ظن، اچھا گمان رکھو۔ وہ شخص کہنے لگا، میرا گمان خدا کے متعلق اچھا ہے، لیکن مجھے اپنی بیٹیوں کا غم کھائے جاتا ہے، اور انہی کے غم نے مجھے بیمار کر ڈالا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی وہ خدا کہ جس سے نیکیوں کے کئی گناہ ہونے اور گناہوں کے محو نابود کرنے کی امید رکھتا ہے، اسی سے اپنی بیٹیوں کی اصلاح حال کی بھی امید رکھ۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے گزر کر اس کی شاخوں تک پہنچا اور ان شاخوں کے بعض میووں کو دیکھا کہ جن شاخوں پر لٹک رہے تھے، اور ان میں سے بعض سے دودھ، بعض سے شہد، بعض سے روغن، بعض سے بہت سفید قسم کا آٹا، بعض سے کپڑے، اور بعض سے بیری کی طرح کی کوئی چیز نکل رہی ہے، اور یہ چیزیں نیچے زمین کی طرف جا رہی ہیں، تو میں نے اپنے دل میں کہا، یہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ اور میرے ساتھ جبرائیل نہیں تھے، کیونکہ میں جبرائیل کے مقام و مرتبے سے آگے بڑھ چکا تھا، اور وہ میرے مقام سے ادھر رک گئے تھے۔ بس میرے پروردگار نے میرے باطن میں مجھے ندا کی، اے محمد، میں نے ان چیزوں کو تیری امت کے مومنین کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے اس جگہ سے اگایا کہ جو بلند ترین جگہ ہے۔ بس لڑکیوں کے والدین سے کہہ دو کہ تنگ دستی کی وجہ سے لڑکیوں کے متعلق دل تنگ و پریشان نہ ہو، کیونکہ جس طرح میں نے انہیں خلق کیا ہے انہیں روزی بھی میں ہی دوں گا۔ نمبر 7، امام جعفر صادق علیہ السلام کا عفو و کرم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے عفو و کرم کے متعلق مشکوۃ الانوار میں منقول ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام کے فلاں چچا زاد بھائی نے آپ کا نام لے کر بدگوئی کی اور آپ کو ناسزا کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ آپ کے لیے وضو کا پانی لائے۔ بس حضرت نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا، حضرت اس کے لیے بد دعا کریں گے۔ بس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، یہ میرا حق تھا جو میں اسے بخشتا ہوں،
اور تیرا جود و کرم مجھ سے کہیں زیادہ ہے، بس اسے بخش دے اور اس کے کردار کی وجہ سے اس کی گرفت نہ کر اور اس کے برے عمل کا بدلہ اسے نہ دے۔ پھر آپ نے رکعت کی اور مسلسل اس کے لیے دعا فرماتے رہے، اور میں آپ علیہ السلام کی حالت پر تعجب کر رہا تھا۔ نمبر 8، رات کے وقت فقراء و مساکین کی مدد فرمانا۔ شیخ صدوق نے معلہ بن خنیس سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام رات کے وقت بنی سعدہ کے صاحبان کی طرف گھر سے نکلے، جس رات بارش بھی ہو رہی تھی۔ یہ وہ صاحبہ تھا جہاں گرمی کے دنوں میں لوگ جمع ہوتے تھے اور رات کو فقراء و غرباء وہاں آ کر سو جاتے تھے۔ معلہ بن خنیس کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے پیچھے چل نکلا۔ ابھی ہم چل ہی رہے تھے کہ اچانک حضرت کے ہاتھ سے کوئی چیز زمین پر گر پڑی۔ آن جناب علیہ السلام نے فرمایا، خداوند جو کچھ گرا ہے اسے میری طرف پلٹا دے۔ بس میں آپ کے قریب ہوا اور سلام کیا۔ فرمایا، معلہ ہو؟ میں نے عرض کی، آپ پر قربان جاؤں۔ فرمایا، زمین پر ہاتھ مارو اور جو کچھ ملے اسے جمع کر کے میرے سپرد کر دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے زمین پر ہاتھ مارا، میں نے دیکھا کہ روٹیاں زمین پر پڑی ہیں، بس میں جمع کر کے حضرت علیہ السلام کو دیتا گیا۔ اچانک میں نے روٹیوں کی ایک بوری دیکھی، بس میں نے عرض کی، آپ پر قربان جاؤں، آپ رہنے دیجئے، میں اسے اٹھا کر لے چلتا ہوں۔ فرمایا، نہیں، بلکہ میں اس کے اٹھانے کا زیادہ حق رکھتا ہوں، لیکن میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ چل۔ وہ کہتا ہے، بس حضرت علیہ السلام کے ساتھ بنی سعدہ کے چھپر تک گیا تو میں نے وہاں فقراء و مساکین کا ایک گروہ دیکھا جو سوئے ہوئے تھے۔ حضرت علیہ السلام ایک روٹی یا دو روٹیاں ان کے لباس کے نیچے رکھتے گئے، یہاں تک کہ ان میں سے آخری تک پہنچے اور اس کے بستر کے نیچے بھی روٹی رکھ دی اور ہم واپس آ گئے۔ میں نے عرض کی، آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، یہ لوگ حق کے امامت کو پہچانتے ہیں، یعنی شیعہ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر حق کو پہچانتے تو ہم ان کی روٹی پر نمک بھی رکھتے۔ فقیر کہتا ہے کہ کلمہ طیبہ میں اس عبارت کا یوں معنی کیا ہے، فرمایا اگر حق کو پہچانتے تو ان سے نمک میں بھی مواسات کرتے، یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے نمک تک میں انہیں شریک کرتے۔ نمبر 9، حضرت علیہ السلام کا مخفیانہ عطیہ۔ ابن شہر آشوب نے ابو جعفر خشمی سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے پیسوں کی ایک ہمیان تھیلی دی اور فرمایا کہ یہ فلاں ہاشمی کو دینا اور یہ نہ بتانا کہ کس نے دی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ مال میں نے اس شخص کو دیا تو کہنے لگا، خدا جزائے خیر دے اس شخص کو جس نے یہ مال میرے لیے بھیجا ہے اور ہمیشہ مجھے بھیجتا ہے، اور میں اس سے زندگی بسر کرتا ہوں، لیکن جعفر صادق ایک درہم بھی مجھے نہیں دیتے، حالانکہ ان کے پاس بہت سا مال ہے۔ نمبر 10، امام صادق علیہ السلام کی رحم دلی و مہربانی۔ سفیان ثوری سے روایت کہ ایک دن آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر پایا۔ میں نے رنگ تبدیل ہونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے گھر میں منع کر رکھا تھا کہ کوئی چھت کے اوپر نہ جائے۔ آج جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے اپنی کنیز کو دیکھا جو میرے ایک بچے کی تربیت کرتی تھی کہ وہ بچے کو لے کر سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ پریشانی کے عالم میں کانپنے لگی اور بچہ اس کے ہاتھ سے زمین پر گر کر مر گیا۔ اب میری حالت کا تغیر بچے کے مرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس خوف و ہیبت کی وجہ سے ہے جو میری وجہ سے اس کنیز پر طاری ہوئی، حالانکہ آپ نے اس کنیز سے فرما دیا تھا کہ میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کیا ہے، تیرے لیے کوئی حرج نہیں اور نہ کوئی مذائقہ ہے۔ نمبر 11، امام صادق علیہ السلام کے طولانی رکوع و سجود۔ سقط الاسلام کلینی نے کافی میں ابان بن تغلب سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے، میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ علیہ السلام نماز میں مشغول تھے، بس میں نے آپ کے رکوع و سجود کی تسبیحات کو شمار کیا تو ان کی تعداد 60 تک جا پہنچی۔ نمبر 12، آپ علیہ السلام کا روزے کی حالت میں خوشبو لگانا۔
نیز اسی کتاب میں روایت ہے کہ جب حضرت صادق علیہ السلام روزہ رکھتے تو خوشبو استعمال کرتے اور فرماتے خوشبو روزے دار کا تحفہ ہے۔ نمبر 13، طلب معاش میں محنت کرنا امام علیہ السلام کا پسندیدہ عمل۔ نیز اسی کتاب میں ابو عمرو شیبانی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ بیلچہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور موٹا سا کرتا آپ نے پہن رکھا ہے اور اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں اور پسینہ آپ کی پشت مبارک سے گر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں، بیلچہ مجھے دیجیے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ انسان طلب معاش میں سورج کی گرمی کی تکلیف برداشت کرے۔ نمبر 14، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرنا۔ نیز شعیب سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے مزدوری پر رکھا، وہ امام صادق علیہ السلام کے باغ میں کام کریں، اور ان کے عمل کا وقت عصر تک تھا۔ جب وہ کام سے فارغ ہوئے آپ نے اپنے غلام محتسب سے فرمایا ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے انہیں مزدوری دے دو۔ نمبر 15، امام علیہ السلام کا دنیا میں رہ کر جنت میں گھر خریدنا۔ کتب رواندی اور ابن شہر آشوب نے حشام بن حکم سے روایت کی ہے کہ جبل کے رئیسوں میں سے ایک شخص حضرت امام صادق علیہ السلام کا دوست تھا اور ہر سال وہ حضرت کی ملاقات کے لیے حج پر جاتا۔ جب مدینے آتا تو حضرت علیہ السلام اسے اپنے مکان پر ٹھہراتے اور حضرت علیہ السلام کے یہاں اس کا قیام طولانی ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ وہ مدینے میں آیا اور جب آپ سے رخصت ہو کر حج کے لیے جانے لگا تو اس نے 10,000 درہم حضرت علیہ السلام کو دیے کہ آپ اس کے لیے مدینے میں ایک مکان خریدیں تاکہ وہ مدینے میں آئے تو آپ کے لیے باعث زحمت و تکلیف نہ ہو۔ وہ شخص رقم حضرت علیہ السلام کے سپرد کر کے حج پر چلا گیا۔ جب حج سے واپس آیا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا تو عرض کی کہ میرے لیے آپ نے مکان خریدا؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور ایک کاغذ اسے دیا اور فرمایا یہ اس مکان کا قبالہ رجسٹری ہے۔ اس شخص نے جب اس قبالہ کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قبالہ ہے اس مکان کا جو خریدا ہے جعفر بن محمد نے فلاں بن فلاں حویلی کے لیے، اور وہ مکان فردوس بری میں واقع ہے، اور اس کی 4 حدود ہیں۔ پہلی حد رسول خدا کے گھر سے، دوسری حد امیر المؤمنین علیہ السلام، تیسری امام حسن علیہ السلام، اور چوتھی امام حسین علیہ السلام کے مکان سے جا ملتی ہے۔ جب اس شخص نے اس نشتہ کو پڑھا تو عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں، میں اس مکان پر راضی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے مکان کی رقم امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں تقسیم کر دی ہے، اور مجھے امید ہے خداوند عالم تجھ سے یہ قبول کرے گا اور اس کے عوض جنت عطا فرمائے گا۔ بس اس شخص نے وہ قبالہ لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ جب اس شخص کی زندگی کے دن ختم ہوئے اور موت کی علامات اس پر ظاہر ہوئیں تو اس نے اپنے تمام اہل و عیال کو وقت وفات جمع کیا اور انہیں قسم دی اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ نوشتہ میری قبر میں رکھ دینا۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن جب اس کی قبر پر گئے تو اس نوشتے کو اس قبر کے اوپر رکھے ہوئے دیکھا، اس پر لکھا تھا اللہ کے ولی جعفر بن محمد نے وفا کی اس چیز میں جو میرے لیے کہی اور لکھی تھی۔ امام علیہ السلام کا جنت کی ضمانت دینا۔ محمد بن یعقوب کلینی نے کافی میں ابو بصیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ ظالم بادشاہ کے معاونین میں سے تھا اور بہت سا مال اس کے ہاتھ لگا تھا، اور اس نے گانے والی کنیزیں رکھی ہوئی تھیں اور ہمیشہ مجلس لہو و لعب اور عیش و طرب آراستہ کیے ہوئے شراب پیتا تھا، اور گانے والیاں اس کے لیے گاتی تھیں۔ اس کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے میں ہمیشہ ان منکرات اور کبیح چیزوں کے سننے کی بنا پر اذیت و تکلیف میں تھا، لہذا میں نے کئی دفعہ اس سے شکایت کی لیکن وہ باز نہ آیا۔ بالآخر جب میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ اے شخص، میں اپنے نفس کی ہوا ہوس میں مبتلا ہوں اور تم اپنے نفس کی خواہشات سے عافیت میں ہو اور صحیح و سالم ہو۔
بس اگر میرا حال تو اپنے صاحب یعنی امام صادق کی خدمت میں پیش کرے تو امید ہے کہ خدا مجھے نفس کی خواہشات کی قید سے نجات دے دے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس کی بات نے مجھ پر اثر کیا اور میں خاموش رہا یہاں تک کہ کوفہ سے مدینے گیا۔ جب خدمت امام علیہ السلام میں مشرف ہوا تو اپنے ہمسائے کی حالت ان سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا جب تم کوفے واپس جاؤ گے تو وہ شخص تجھے دیکھنے کے لیے آئے گا، اس سے کہنا کہ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اگر تو ان منکرات الہی کو ترک کر دے کہ جنہیں تو بجا لاتا ہے تو میں خدا کی طرف سے تیری جنت کا ضامن ہوں۔ بس جب میں کوفہ واپس گیا تو لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور وہ شخص بھی آیا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا یہاں تک کہ سب چلے گئے تو میں نے اس سے کہا اے شخص، میں نے تیری کیفیت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس شخص سے کہنا اگر وہ اپنی موجودہ حالت ترک کر دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ کلمات سن کر وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا جعفر بن محمد نے یہ فرمایا ہے؟ میں نے قسم کھائی کہ حضرت علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر چند دنوں کے بعد اس نے مجھے بلایا۔ جب میں اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے پیچھے برہنہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے ابو بصیر، میرے گھر میں جو مال و اسباب تھا وہ میں نے نکال دیا ہے، اب میں برہنہ اور عریاں ہوں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو اپنے برادران دینی کے پاس گیا اور اس کے لیے لباس فراہم کر کے اسے پہنایا۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ اس نے پھر مجھے بلاوا بھیجا کہ میں بیمار ہوں اور مجھے آ کر ملو۔ چنانچہ میں روزانہ اس کے پاس آتا جاتا اور اس کا علاج معالجہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی وفات کا وقت آ گیا۔ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ جان کنی میں مبتلا تھا۔ اچانک اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا اے ابو بصیر، تیرے صاحب جعفر بن محمد نے جو کچھ فرمایا تھا اسے پورا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دنیا کو الوداع کہا۔ اس کے مرنے کے بعد جب میں حج کے سفر کے لیے گیا اور مدینہ پہنچا تو میں نے چاہا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دروازے پر اجازت چاہی اور جب مکان کے اندر داخل ہونے لگا تو ابھی میرا ایک پاؤں دہلیز پر اور دوسرا مکان کے صحن میں تھا کہ حضرت علیہ السلام نے کمرے کے اندر سے مجھے آواز دی اے ابو بصیر، ہم نے تیرے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ نمبر 17 حلم و بردباری امام جعفر صادق علیہ السلام۔ شیخ کلینی نے حفص بن ابی عائشہ سے روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے غلام کو کسی ضرورت کے لیے بھیجا۔ جب اس کے آنے میں کافی دیر ہو گئی تو حضرت علیہ السلام اس کے پیچھے گئے تاکہ اسے دیکھیں کہ وہ کہاں رہ گیا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے اسے سویا ہوا پایا تو آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اسے پنکھے کی ہوا دینے لگے۔ جب وہ بیدار ہوا تو حضرت علیہ السلام نے اس سے فرمایا اے فلاں، خدا کی قسم تیرے لیے یہ مناسب نہیں کہ تو رات دن سوتا رہے، تیرے لیے رات ہے اور ہمارے لیے تیرا دن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ حکمت آمیز کلمات، مواعظ و نصیحہ۔ پہلا ارشاد، حمران بن عین کو نصیحت۔ آپ نے حمران بن عین سے فرمایا اے حمران، تم اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے تونگری اور توانائی میں پست تر ہو، اور اس کی حالت کی طرف نہ دیکھو جو تم سے بالا تر ہو۔ بس اگر میرے اس قول کے مطابق عمل کرو گے تو اس چیز پر جو تمہاری قسمت اور روزی میں لکھ دیا گیا ہے زیادہ قناعت کرنے والے ہو جاؤ گے، اور یہ اس بات کی زیادہ سزاوار ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق میں زیادتی کے مستحق ہو جاؤ، اور یہ جان لو کہ تھوڑا سا دائمی عمل جو یقین کے ساتھ ہو خدا کے نزدیک اس عمل سے بہتر ہے جو بغیر یقین کے ہو، اور جان لو کہ محرمات الہی سے اجتناب کرنے، مومنین کو اذیت نہ دینے اور ان کی غیبت چھوڑ دینے سے زیادہ نفع بخش کوئی ورع و پرہیزگاری نہیں،
اور اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی خوشگوار زندگی نہیں، اور تھوڑی اور قدر کفایت چیزوں پر قناعت کرنے سے زیادہ نفع بخش کوئی مال نہیں، اور عجب اور خود پسندی سے زیادہ کوئی اور جہالت مضر و نقصان دہ نہیں۔ دوسرا ارشاد، گوشہ نشینی، لوگوں سے کنارہ کشی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم سے ہو سکے کہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلو تو باہر نہ جاؤ، کیونکہ باہر جانے کی صورت میں تمہیں اپنی حفاظت کرنا پڑے گی کہ غیبت نہ کرو اور جھوٹ نہ بولو اور حسد نہ کرو اور ریاکاری سے بچو اور منافقت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا، مرد مسلمان کے لیے اس کا گھر بہترین صومعہ عبادت خانہ ہے کہ جس میں وہ اپنی آنکھ، زبان، نفس اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے اس بیان میں گوشہ نشینی اور لوگوں سے کنارہ کشی اور خدا سے انس کی طرف ترغیب دی ہے، اور کنارہ کشی کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں، کچھ اس کی مدح میں ہیں اور کچھ اس کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں، اور شاید اوقات اور اشخاص کے لحاظ سے اختلاف ہو، اور ہم یہاں دونوں قسم کی روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ جو اعتزال کنارہ کشی کی مدح میں وارد ہوئی ہیں، اس روایت کے علاوہ جو اوپر ذکر ہو چکی ہے، وہ روایت ہیں کہ جنہیں شیخ احمد بن فہد نے کتاب تحسین میں کنارہ کشی اور گوشہ نشینی کے متعلق بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت ابن مسعود سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ جس میں کسی صاحب دین کا دین صحیح و سالم نہیں رہے گا، مگر وہ جو ایک پہاڑ کی چوٹی سے دوسری چوٹی کی طرف اور ایک بل سے دوسرے بل کی طرف بھاگے، جس طرح لومڑی اپنے بچوں کے ساتھ بھیڑیے کے خوف سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف بھاگتی ہے، اسی طرح صاحب دین بھی لوگوں سے گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنے دین کی حفاظت کرے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ زمانہ کب آئے گا؟ فرمایا، جب رزق و روزی کا حصول خدا کی نافرمانیوں کے بغیر ممکن نہ ہوگا تو اس وقت بغیر شادی کیے رہنا حلال ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، ہاں، لیکن اس زمانے میں انسان کی ہلاکت اس کے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں ہوگی، اور اگر ماں باپ نہ ہوئے تو پھر اس کی ہلاکت بیوی بچوں کے ہاتھوں ہوگی، اور اگر بیوی اولاد بھی نہ ہوئی تو عزیز و رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ہاتھوں ہوگی۔ لوگوں نے عرض کی، ان کے ہاتھوں کس طرح ہلاکت ہوگی؟ فرمایا، رزق کی تنگی پر سرزنش کریں گے، اور وہ اسے ان چیزوں پر اکسائیں گے جن کی وہ طاقت نہ رکھتا ہوگا، یہاں تک کہ اسے ہلاکت میں ڈال کر چھوڑیں گے۔ شیخ بہائی نے کتاب کافی سے اپنی کتاب اربعین میں روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے روح اللہ، ہم کس شخص کے ساتھ ہم نشینی اختیار کریں؟ فرمایا، اس شخص کے پاس بیٹھو جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلائے، اور اس کا کلام تمہارے علم میں اضافے کا باعث ہو، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی طرف رغبت دلائے۔ شیخ بھائی اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ مخفی نہ رہے کہ اس حدیث میں مجاصلت سے مراد وہ چیز ہے جو الفت، میل جول اور مصاحبت پر مشتمل ہو، اور اس حدیث میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص ان صفات کا مالک نہ ہو، اس کے پاس بیٹھنا اور اس سے میل جول رکھنا مناسب نہیں ہے، چہ جائے کہ جو ان کے برعکس صفات کا حامل ہو، جیسا کہ ہمارے زمانے کے اکثر لوگ ہیں۔ بس خوش نصیب ہے وہ شخص کہ خدا جسے ان لوگوں سے دوری اور کنارہ کشی کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ان سے وحشت کرے اور خداوند عالم سے انس رکھے۔ بے شک ان سے میل جول رکھنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور دین کو خراب کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسی کیفیات نفس میں پیدا ہو جاتی ہیں جو مہلک ہیں اور انسان کو خسران تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ معروف کرخی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اے فرزند رسول، مجھے وصیت کیجیے۔ فرمایا، اپنی جان پہچان والے اور شناسائی والے افراد کم کر دے۔
عرض کی مجھے کچھ مزید فرمائیے۔ فرمایا جس کو جانتا ہے اس کا بھی انکار کر دے۔ عرض کی مزید کچھ فرمائیے۔ فرمایا یہی تیرے لیے کافی ہے۔ حکایت ہوئی ہے کہ کسی راہب نے ایک دوسرے راہب کو یوں مخاطب کیا، اے راہب، تو وہ کہنے لگا میں راہب نہیں ہوں۔ راہب تو وہ ہے جو خدا سے ڈرے اور خدا کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرے اور اس کی بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کرے اور ہمیشہ خدا کی طرف جائے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرے۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ایک کاٹنے والا کتا ہوں جس نے اپنے آپ کو اس عبادت خانے میں قید کر رکھا ہے تاکہ لوگوں کو اذیت نہ پہنچا سکوں اور وہ میری شر سے محفوظ رہیں۔ اور کتے میں زاہد سے منقول ہے کہ میں نے بیت المقدس کے دروازے پر ایک راہب کو دیکھا جس کی حالت اس شخص کی طرح تھی جو غم و اندوہ سے بے حال ہو یا جو عشق سے سرگشتہ اور مجنون ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے وصیت کرو۔ وہ کہنے لگا دنیا میں اس شخص کی طرح رہو جسے درندوں نے گھیر رکھا ہو، بس وہ خائف اور ترساں ہے، اسے ڈر ہے کہ غافل ہوا تو مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے، یا اگر وہ کھیل کود میں پڑا تو دانتوں سے اسے کاٹیں گے۔ بس اس کی رات خوف و خطر میں گزرتی ہے، جبکہ دنیا کے فریب خوردہ لوگ اپنے آپ کو امان میں سمجھتے ہیں، اور اس کا دن حزن و اندوہ میں بسر ہوتا ہے، جبکہ ناچیز اور بیکار لوگ مسرور اور خوشحال رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ راہب چل دیا۔ میں نے کہا کچھ مزید کہو۔ کہنے لگا پیاسا انسان تھوڑے سے پانی پر قناعت کرتا ہے۔ ایک راہب سے کہا گیا کہ گوشہ نشینی پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ کہنے لگا مجھے ڈر محسوس ہوا کہ میرا دین چھین لیا جائے گا اور میں خواب غفلت میں رہ جاؤں۔ سفیان ثوری نے جعفر بن محمد سے عرض کی، اے فرزند رسول، آپ نے لوگوں سے کنارہ کشی کیوں اختیار کر لی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے سفیان، زمانہ بہت خراب ہو گیا اور بھائی بدل گئے ہیں، بس میں نے گوشہ نشینی کو دل کے لیے زیادہ باعث سکون سمجھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ اشعار ارشاد فرمائے، وفا گزرے ہوئے دن کی طرح گزر چکی ہے اور لوگ دھوکے باز اور زیرک و چالاک ہیں، آپس میں مودت اور صفائے دل کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل بچھوؤں سے بھرے ہیں۔ وہ روایات جو گوشہ نشینی کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہم یہاں ان روایت پر اکتفا کرتے ہیں جو علامہ مجلسی نے عین الحیات میں بیان کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس امت میں عام مخلوق سے گوشہ نشینی اختیار کرنا ممدوح اور پسندیدہ عمل نہیں، جیسا کہ بہت سی احادیث مومن بھائیوں کی زیارت اور ان کی ملاقات کرنے اور ان کے بیماروں کی عیادت کرنے اور محتاجوں کی اعانت کرنے اور ان میں سے مر جانے والوں کی تشییع جنازہ کرنے اور ان کی حاجات پوری کرنے کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی گوشہ نشینی اختیار کرنے والی روایات کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز اجماع اور احادیث متواترہ کی بنا پر جاہل کے لیے مسائل ضروریہ کی تحصیل واجب اور عالم پر ہدایت مخلوق اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے، اور یہ امور بھی گوشہ نشینی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ کلینی نے سند معتبر کے ساتھ روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ایک شخص ہے جس نے مذہب شیعہ کو سمجھ لیا ہے اور اپنا اعتقاد کو بھی درست کر لیا ہے، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ گیا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلتا اور اپنے دینی بھائیوں سے اپنا تعارف بھی نہیں کرواتا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، یہ شخص دین میں تفقہ اور دینی مسائل کو کیسے سیکھے گا؟ اور سند معتبر کے ساتھ حضرت علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ ہم پر لازم ہے مساجد میں نماز پڑھنا اور لوگوں کے ساتھ اچھی مجاورت اور ہمسائیگی کرنا اور ان کے جنازے میں شریک ہونا، بے شک لوگوں سے معاشرت کے بغیر چارہ کار نہیں۔ انسان جب تک زندہ ہے لوگوں سے بے پرواہ نہیں، اور سب لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے امور کا خیال نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں، اور جو شخص سننے کی کوئی استغاثہ کر رہا ہے
اور مسلمانوں سے مدد و اعانت طلب کر رہا ہے، اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا وہ شخص کہ جس کا نفع انسانوں کو سب سے زیادہ پہنچے۔ اور حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر نہ غیر اللہ کی خاطر اللہ نے جو وعدہ دیا ہے اور جس ثواب کی خوشخبری سنائی ہے صرف اس خاطر اپنے برادر مومن کی زیارت کرے تو خداوند عالم اس کے لیے 70,000 فرشتے موکل کرتا ہے جو اسے ندا کرتے ہیں تو خوشحال ہو اور تجھے جنت مبارک ہو۔ اور سند معتبر کے ساتھ خیثمہ سے روایت ہے کہ محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت سے رخصت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے خیثمہ ہمارے شیعوں اور دوستوں کو میرا سلام کہنا اور انہیں میری طرف سے تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کرنا، اور جو ان میں سے مخیر افراد ہیں فقراء کی مدد کریں اور طاقتور کمزوروں کی اعانت کریں، اور زندہ مردوں کے جنازے میں حاضر ہوں اور ایک دوسرے سے ان کے گھروں میں جا کر ملاقات کریں۔ بے شک ان کا ملاقات کرنا اور آپس میں گفتگو کرنا ہمارے امر ولایت کو احیا و زندہ کرتا ہے۔ خدا اس انسان پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہو اور ایک دوسرے کے ساتھ خدا کے لیے دوستی اور مہربانی کرو، اور ایک دوسرے پر رحم کرو، اور ایک دوسرے سے ملاقات کرو، اور ہمارے امر ولایت میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرو اور مذہب حق کو احیا کرو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ برادر مومن کی حاجت روائی کرنا 1000 غلاموں کو آزاد کرنے اور 1000 افراد کو زین و لگام لگے گھوڑوں پر سوار کر کے جہاد فی سبیل اللہ پر بھیجنے سے بہتر ہے۔ جاننا چاہیے ان امور میں سے ہر ایک کے متعلق متواتر احادیث وارد ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ گوشہ نشینی ان فضائل سے محرومی کا سبب ہے۔ اور بعض روایات جو گوشہ نشینی کے متعلق ہیں اس سے مراد برے لوگوں سے کنارہ کشی ہے، درحالانکہ ان سے معاشرت و میل جول ان کی ہدایت کا سبب نہ ہو بلکہ خود معاشرت کرنے والوں کے لیے دینی ضرر کا باعث بنے، جبکہ اچھے لوگوں سے معاشرت اور گمراہوں کی ہدایت انبیاء کا شیوا اور افضل عبادت میں سے ہے۔ اور وہ گوشہ نشینی جسے اسلام میں پسند کیا گیا ہے وہ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی ممکن ہے، اور وہ معاشرت جس کی مذمت کی گئی ہے وہ خلوت میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ مخلوق سے معاشرت کی خرابی تو دنیا کی طرف مائل ہونا اور اہل دنیا کے اخلاق کو اپنانا اور اہل باطل کی معاشرت میں زندگی تباہ کرنا اور ان کی مساجد میں رہنا ہے۔ اور اکثر اوقات جو شخص مخلوق سے الگ رہتا ہے تو شیطان اس کے تمام حواس کو عزت و جاہ دنیا کی تحصیل کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ وہ کتنا ہی اہل دنیا سے دور ہو لیکن دلی طور پر ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے اخلاق کو اپنے نفس میں تقویت دیتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کتنے زیادہ ایسے اشخاص ہیں جو اہل دنیا کی مجالس میں موجود رہتے ہیں لیکن وہ ان کے اطوار و کردار سے بہت اذیت اور تکلیف میں ہوتے ہیں، اور یہ معاشرت ان کے لیے زیادہ آگاہی اور دنیا سے نفرت کا سبب بنتی ہے۔ چونکہ یہ معاشرت اللہ کی خاطر اور گمراہ لوگوں کی ہدایت کرنے یا دوسرے پسندیدہ اغراض کی خاطر ہوتی ہے، جو کہ اللہ رب العزت کی جانب سے عظیم ثواب و اجر کا سبب ہے، جیسا کہ صحیح سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کیا کہنے اس خاموش و گمنام بندے کے جو اپنے زمانے کے لوگوں کو پہچانتا ہو لیکن لوگ اسے نہ پہچانتے ہوں، اور ظاہری طور پر ان کے ساتھ ہو لیکن اعمال میں دلی طور پر ان کے ساتھ نہ ہو۔ بس لوگ اس کے ظاہر کو پہچانتے ہیں اور وہ لوگوں کے باطن کو پہچانتا ہے۔ لہٰذا کنارہ کشی اور گوشہ نشینی سے مطلوب یہ ہے کہ گوشہ نشین کا دل مخلوق کے ناشائستہ اطوار سے الگ ہو اور ان پر تمام امور میں اعتماد نہ رکھتا ہو، اور ہمیشہ خدا پر توکل رکھے۔
ان کے فوائد سے نفع اٹھائے اور ان کے مفاسد سے بچے، ورنہ لوگوں سے چھپ کے رہنے میں انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سی مذموم صفات کو زیادہ قوی کرتا ہے، مثلا تکبر و ریا وغیرہ۔ تیسرا ارشاد، بلا و مصیبت عافیت کا سبب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بلا پر بلا وارد ہو تو اس بلا سے عافیت حاصل ہوگی۔ مؤلف فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کا یہ فرمان آپ کے جد امجد حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام سے مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سختی و شدت کے ختم ہونے کے وقت آسانی ہے، اور بلا و مصیبت کے حلقوں کے تنگ ہونے کے وقت آسائش ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، دشواری کے ساتھ آسانی ہے، پھر فرماتا ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا کی مشکلات و مصائب کی ایک انتہا ہے، اور یقیناً وہ اپنی انتہا کو پہنچیں گے۔ بس جب مصیبت تم سے محکم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے اپنا سر جھکا لے اور صبر کرے، یہاں تک کہ وہ مصیبت اس کے سر سے گزر جائے، اور اس مصیبت کے نازل ہوتے وقت اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہیلا و تدبیر، نال و فریاد کرنا اس کی اذیت اور ناپسندیدہ ہونے میں اضافہ کرتا ہے۔ چوتھا ارشاد، دنیا کی بے رخی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب دنیا کسی قوم کا رخ کرتی ہے تو اسے دوسرے لوگوں کی خوبیوں کا لباس پہنا دیتی ہے، اور جب اس قوم سے منہ پھیر لیتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی ان سے چھین لیتی ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ صادق آل محمد کا یہ کلام بھی آپ کے جد امجد امیر المؤمنین کے کلام سے شباہت رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی نیکیاں بھی اسے دے دیتی ہے، اور جب اس سے منہ پھیرتی ہے تو ان کی اپنی خوبیاں بھی ان سے چھین لیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آل برمکہ کے اچھے دن تھے تو رشید جعفر بن یحییٰ برمکی کے لیے قسم کھاتا تھا کہ وہ قیس بن سعدہ سے زیادہ فصیح اور عامر بن طفیل سے زیادہ شجاع اور عبد الحمید سے زیادہ خوش نویس اور عمر بن خطاب سے زیادہ سیاستدان ہے، اور معصب بن عمیر سے زیادہ خوبصورت ہے، حالانکہ جعفر خوبصورت نہیں تھا، اور حجاج سے بنسبت عبد الملک کے زیادہ خیر خواہ ہے، اور عبداللہ بن جعفر سے زیادہ سخی ہے، اور یوسف بن یعقوب سے زیادہ پاک دامن ہے۔ اور جب ان کے اچھے دن ختم ہو کر برے دن شروع ہوئے تو ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان اوصاف کا بھی جو واقعاً جعفر میں پائے جاتے تھے، اور کوئی ان کا منکر نہ تھا، مثلاً عقل مندی اور ہوشیاری اور سخاوت۔ خلاصہ یہ لوگ دنیا پرست ہیں اور مال و متاع دنیا کے طلبگار ہیں، بس جس کے پاس وہ ہوتی ہے اسے دوست رکھتے ہیں اور اس کے کمالات و محاسن کو بیان کرتے ہیں، اور اس کی عیوب سے چشم پوشی کرتے ہیں، بلکہ ان کے عیوب انہیں نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ رضا و رغبت کی آنکھ ہر عیب سے تھکی باندھی ہے۔ بس دنیا پرست لوگوں کی حالت ایسی ہے جیسے شاعر کہتا ہے، لوگ اسی سے محبت کرتے ہیں جسے دنیا نوازتی ہے، اور اسی کے دشمن ہیں جسے دنیا سرنگوں اور رسوا کر دے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ دنیا کے بیٹے ہیں اور ماں سے محبت پر کسی شخص کی ملامت نہیں کی جاتی۔ پانچواں ارشاد، اپنی آخرت کا سامان خود اکٹھا کرو۔ ایک شخص صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آخرت کے لیے اپنا سامان سفر آمادہ کرو اور اپنا توشہ آخرت آگے بھیجو، اور اپنا وسیع خود بن جاؤ، اور اپنے علاوہ کسی سے نہ کہو کہ وہ تیرے لیے کوئی چیز بھیجے جو تمہیں آخرت میں درکار ہو۔ شیخ عبد الفتوح رازی نے روایت کی ہے کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے دفن سے فارغ ہوئے تو قبرستان میں گئے اور فرمایا، تم پر سلام ہو اے قبروں کے رہنے والو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے ہیں، تمہارے مکانوں میں دوسرے لوگ سکونت پذیر ہو چکے ہیں، تمہاری عورتوں نے دوسرے شوہر کر لیے ہیں، یہ خبریں تو ہمارے پاس ہیں، تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے؟ ہاتف نے آواز دی، جو کچھ ہم نے کھا لیا اس سے فائدہ اٹھا چکے، اور جو کچھ آگے بھیجا تھا وہ پا لیا ہے، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ خسارہ ہے۔ چھٹا ارشاد، عبداللہ بن جندب کو وصیت۔ عبداللہ بن جندب کو وصیت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جندب کے بیٹے، رات کو تھوڑا سویا کرو اور دن کی باتیں کم کرو۔ جسم میں آنکھ اور زبان سے زیادہ ناشکرا کوئی عضو نہیں ہے۔
جناب سلمان کی والدہ نے جناب سلمان سے کہا تھا، اے بیٹا، سونے سے بچو، زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ یہ تمہیں محتاج بنا دے گا اس دن جس دن لوگ اپنے اعمال کے محتاج ہوں گے۔ اس پر قناعت کرو جو خدا نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے، اور اس چیز کی طرف نہ دیکھو جو تمہارے پاس نہیں، اور اس چیز کی خواہش نہ کرو کہ جس تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جس نے قناعت کی وہ سیر ہوا، اور جو قناعت نہیں کرتا وہ سیر نہیں ہوتا۔ اور آخرت میں اپنا حصہ لے لو، اور غنی اور تونگری کے وقت تکبر اور ناشکری نہ کرو، اور فقر و فاقہ کے وقت جزا و فضا و اضطراب و بیتابی نہ کرو، اور تند مزاج اور بدخو نہ بنو کہ لوگ تمہارے نزدیک جانے کو پسند نہ کریں، اور سستی نہ کرو کہ اگر تم نے سستی کی تو جو تمہیں پہچانتے ہیں وہ تمہیں ذلیل و حقیر سمجھیں گے، اور اس سے مخاصمہ اور جھگڑا نہ کرو جو مقام و شرف میں تم سے بالا تر ہو، اور جو تم سے کمتر ہے اس کا مذاق اور تمسخر نہ اڑاؤ، اور اس حقدار سے اس کے امر میں جھگڑا مت کرو، اور بے وقوف اور بے عقلوں کی اطاعت نہ کرو، اور خوار و ذلیل نہ ہو کہ ہر شخص تمہیں اپنے ماتحت سمجھے، اور کسی کی کفایت پر اعتماد نہ کرو، اور ہر کام کے وقت رک جاؤ جب تک اس میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے کا راستہ تمہیں معلوم نہ ہو، اس سے پہلے کہ تم اس کام میں داخل ہو اور پھر پشیمان ہو۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اسے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب کسی کام کی جانب بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اس کے انجام میں خوب غور و فکر کرو، بس اگر وہ باعث رشد و صلاح ہو تو اقدام کرو، اور اگر اس میں گمراہی اور ضلالت ہے تو اس پر اقدام نہ کرو۔ نیز روایت ہے کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا۔ حضرت نے کچھ توقف کیا، پھر اسے جواب دیا۔ یہودی نے پوچھا، آپ نے اس چیز میں جسے آپ جانتے تھے توقف کیوں فرمایا؟ فرمایا، حکمت کی توقیر و بزرگی کی وجہ سے۔ ساتواں ارشاد، امور میں دقت و تعامل اور جلد بازی سے پرہیز۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غور و فکر میں سلامتی ہے، اور جلد بازی میں ذلت و خواری، اور جو کسی کام کو اس کے وقت پر شروع نہ کرے تو اس کام کا اختتام بھی اس کے وقت پر نہیں ہوگا۔ آٹھواں ارشاد، انبیاء علیہ السلام کے مکارم اخلاق کو اپناؤ۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم اس شخص کو دوست رکھتے ہیں جو عقل مند، سمجھدار، فقیہ، حلیم، درگزر کرنے والا، صبر کرنے والا، زیادہ سچ بولنے والا اور وعدہ وفا کرنے والا ہو۔ بے شک خداوند عالم نے انبیاء کو مکارم اخلاق کے ساتھ مخصوص کیا ہے، بس جو ان کا حامل ہو وہ خدا کی حمد و ثنا کرے، اور جن کا مالک نہیں وہ بارگاہ خدا میں تضرع و زاری کرے اور خدا کی بارگاہ میں ان اخلاق کو حاصل کرنے کا سوال کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، وہ مکارم اخلاق کون سے ہیں؟ فرمایا، گناہوں سے اجتناب، قناعت، صبر و شکر، حلم و بردباری، حیا، سخاوت و شجاعت و غیرت، نیکی و احسان کرنا، سچ بولنا، اداء امانت، اچھا اخلاق اور مروت۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مروت کیا چیز ہے؟ فرمایا، مروت یہ ہے کہ خدا تجھے اس جگہ نہ دیکھے کہ جہاں اس نے روکا ہے، اور وہاں سے غائب نہ پائے کہ جہاں کا تجھے حکم دیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ ان اخلاق شریفہ میں ورع سب سے پہلے بیان ہوئی۔ شاید یہ کہا جا سکے کہ اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے، کیونکہ ورع کہ جس کے معنی محرمات یعنی خدا نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے بلکہ بعض مباحات کو بھی چھوڑنا ہے، وہ بہت بلند مرتبہ اور بہت اعلیٰ درجہ ہے، اور آسانی سے ہر شخص وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا اکثر مقامات پر حضرت صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو ورع کی وصیت فرمائی ہے۔ روایت ہوئی ہے کہ عمر بن سعید ثقفی نے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میں ہمیشہ آپ سے ملاقات کیا کرتا ہوں، بس آپ مجھ سے کچھ فرمائیے کہ جس پر میں عمل کروں۔ فرمایا، میں تجھے اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور ورع گناہ سے بچنے اور اجتہاد یعنی اللہ کی عبادت میں کوشش کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور جان لے اس اجتہاد عبادت میں کوئی فائدہ نہیں جس میں ورع گناہوں سے اجتناب نہ ہو۔ ابو صبا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ابو صبا سے فرمایا، اللہ کی قسم کتنے کم ہیں وہ افراد
جو جعفر کی پیروی کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے اصحاب فقط وہی ہیں جو شدت کے ساتھ گناہوں سے پرہیز کریں اور وہ اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کے لیے عمل انجام دیں اور اسی سے ثواب اور اجر کی امید رکھیں، بس ایسے لوگ ہی میرے اصحاب ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا لوگوں میں صاحب ورع کون ہے؟ فرمایا جو شخص ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جنہیں خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ نیز حضرت سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا زیادہ باورع وہ شخص ہے جو شبہ والی چیز سے رک جائے۔ پھر حضرت علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ ورع اختیار کرو اور محرمات و شبہات، وہ جس چیز میں حرام کا شبہ ہو کو ترک کرو، اور بے شخص ورع ہی ایسا دین ہے کہ جس کے ہم ہمیشہ سے پابند رہے ہیں اور خدا کی عبادت اسی ورع کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں اور شیعوں سے اسی کو چاہتے ہیں۔ بس ہمیں اپنی شفاعت کے سلسلے میں سختی میں نہ ڈالنا، اس طرح کہ تم محرمات کے مرتکب ہو جاؤ اور ہمارے لیے تمہاری شفاعت کرنا دشوار ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ جعفر علیہ السلام کا شیعہ نہیں مگر جو شخص اپنے پیٹ اور شرمگاہوں کو حرام سے پاک رکھے اور عبادت میں سخت کوشش کرے اور فقط اپنے خالق کے لیے عمل انجام دے اور اسی سے ثواب کی امید اور عذاب کا خوف رکھتا ہو، بس اگر ایسے گروہ کو دیکھو تو وہ میرے شیعہ ہیں۔ صفوان بن یحییٰ جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور انتہائی صاحب ورع شخصیت تھے، ان کے ورع کے بارے میں منقول ہے کہ مکہ میں ان کے ہمسائے نے انہیں 2 دینار دیے تاکہ وہ کوفہ لے جائیں۔ کہنے لگے میں نے سواری کا اونٹ کرائے پر لیا ہے اور کرایہ طے کرتے وقت یہ 2 دینار میرے اسباب میں شامل نہیں تھے، پس صفوان نے مہلت چاہی کہ جا کر اونٹ کے مالک سے 2 دینار اپنے ساتھ حمل کرنے کی اجازت لے۔ حیات العیون میں منقول ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے شام میں ایک قلم کسی شخص سے عاریتاً لیا، پس اتفاقاً اسے سفر پر جانا پڑا۔ جب انطاکیہ تک پہنچا تو اسے یاد آیا کہ عاریتاً یعنی ادھار لیا ہوا قلم اس کے پاس رہ گیا ہے، پس وہ پیدل شام کی طرف واپس گیا اور صاحب قلم کو قلم دے کر واپس آیا۔ شیخ بھائی نے اپنی کتاب کشکول میں ذکر کیا ہے کہ لوٹ مار کے گوسفند کوفہ کے گوسفندوں میں مل جل گئے، تو ایک صاحب ورع نے جو کوفہ کے عابدوں میں سے تھا 7 سال تک گوسفند کا گوشت کھانے سے اجتناب کیا، کیونکہ اس نے اہل خبرہ سے پوچھا تھا کہ گوسفند کتنی مدت تک زندہ رہتا ہے، انہوں نے بتایا کہ 7 سال۔ ہمارے استاد نے اپنی کتاب کلمہ طیبہ میں نقل کیا ہے کہ سید ابن طاؤس ہر اس کھانے میں احتیاط کرتے تھے جو خیر خدا کے لیے تیار کیا گیا ہو، اس آیت کی وجہ سے جس میں اس جانوروں کے کھانے سے منع کیا گیا ہے جو خدا کے نام کے علاوہ ذبح کیا جائے۔ شیخ صدوق سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کون سی چیز ایمان کے ثبات و استحکام کا باعث ہے؟ فرمایا کہ ورع۔ عرض کیا گیا کہ کون سی چیز ایمان کے زوال کا سبب بنتی ہے؟ فرمایا طمع۔ نواں ارشاد مصیبت میں جزع و فریاد کے بجائے صبر سے کام لینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تھوڑی سی ذلت کی وجہ سے جزع و فضا کرتا ہے، بس یہ جزع و فضا اور بے صبری اسے بڑی ذلت میں ڈال دیتی ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا یہ قول آپ نے اپنے صحابی مرازم سے اس وقت ارشاد فرمایا جب منصور نے آپ کو اجازت دی کہ آپ حیرہ سے مدینہ چلے جائیں، اور آپ وہاں سے اپنے غلام مصادف اور مرازم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب آپ نگہبانوں کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک باج گیر ٹیکس وصول کرنے والا بندہ تھا، وہ حضرت سے جھگڑنے لگا اور کہنے لگا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے اچھی گفتگو اور اصرار کے ساتھ اس سے خواہش کی کہ ہمیں جانے دو، لیکن اس شخص نے انکار کیا اور وہ جانے نہیں دیتا تھا۔ مصادف نے عرض کی آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ کتا آپ کو تکلیف دے رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کو پلٹا دے اور آپ منصور کی بلا میں پھر مبتلا ہو جائیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اور مرادم اس کو قتل کر کے نہر میں پھینک کر چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ بس آپ مسلسل اس شخص سے چلے جانے کی اجازت کے سلسلے میں بات کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا۔ اس وقت اس شخص نے اجازت دی اور حضرت علیہ السلام تشریف لے گئے۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا اے مرادم، وہ چیز جو تم کہتے تھے کہ اس شخص کو قتل کر دیں وہ بہتر تھی یا یہ جو میں نے تم دونوں سے کہا؟ اس کا محاصل یہ ہے کہ نرمی اور مدارات کرنا اس شخص کے ساتھ اور اس کا ہمیں روکے رکھنا تھوڑی سی ذلت تھی، لیکن اس کو قتل کرنا سبب بنتا کہ ہم اس کے تدارک کے لیے بڑی قسم کی ذلتوں سے دوچار ہوتے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ غضب و قہر کے ذریعے حاصل کی گئی عزت عذر خواہی کی ذلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 10واں ارشاد شیطان کا لشکر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابلیس کا کوئی لشکر عورتوں اور غصے سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ جناب یحییٰ اور ابلیس کی گفتگو میں ہے کہ حضرت نے اس ملعون سے پوچھا کہ کون سی چیز تیرے سرور اور آنکھوں کی روشنی کا زیادہ سبب بنتی ہے؟ کہنے لگا عورتیں، چونکہ یہ میرے جال و فریب ہیں۔ جب نیک لوگوں کی نفرین اور لعنتیں مجھ پر جمع ہو جاتی ہیں تو میں عورتوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے اپنا دل بہلاتا ہوں۔ اور اہل سنت کی روایت میں ہے کہ ابلیس نے جناب یحییٰ سے کہا کہ کوئی چیز عورتوں کی طرح میری کمر کو مضبوط نہیں کرتی اور میری آنکھوں کو روشن نہیں کرتی، یہ میرے جال ہیں اور ایسا تیر کہ جو خطا نہیں کرتا۔ میرا باپ ان پر قربان ہو جائے، اگر وہ نہ ہوتی تو میں پست ترین آدمیوں کو بھی گمراہ نہیں کر سکتا تھا۔ میری آنکھ ان سے روشن ہے، ان کی وجہ سے میں اپنے مقصد کو پہنچتا ہوں اور ان کے سبب سے میں لوگوں کو ہلاکتوں میں ڈالتا ہوں۔ اور اس قسم کے کلمات عورتوں کے متعلق کہتا ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ وہ میری سردار ہیں اور ان کی جگہ میری گردن کے اوپر ہے اور مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کی آرزوؤں کو پورا کروں۔ بس جس وقت وہ عورت کسی چیز کی خواہش کرے جو میرا جال ہے تو میں اس کی خواہش اور حاجت کے پیچھے جاتا ہوں، کیونکہ وہ میری امید، میری قوت، میری صنعت، میرا اعتماد اور میری فریاد رس ہیں۔